ہے اور اس پارے کا آغاز سورہ یونس سے ہو رہا ہے، سورہ ہود سے۔ سورہ ہود ایک پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، اس پیغمبر کے نام سے سورت کا نام رکھا گیا ہود علیہ السلام۔ یہ قوم عاد کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس سورت کی فضیلت سن لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، لوگوں مجھے سورت ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر مختلف قوموں کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر ان کے اوپر آنے والے عذابات کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں کا تذکرہ کیا ہے، 6 قوموں کا تذکرہ اور ان کے اوپر آنے والے عذابات کا ذکر ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام قوم ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ پیغمبر کی قوم فرعون کا 6 قوموں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا یہاں تذکرہ فرما کے 12ویں پارے کے شروع کے اندر فرمایا کہ لوگوں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پہلے پانی کے اوپر تھا، پھر اللہ آسمان کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے پھر تمہیں موت دیں گے، زندگی موت کا کوئی مقصد بھی ہے یا ایسے کام چل رہا ہے؟ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں زندہ کر کے پھر مارنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے صفحے کے اوپر آیت نمبر 25 تا 32 تک اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح پیغمبر کی قوم نے آپ کے اوپر 3 اعتراض کیے کہ اس وجہ سے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ وہ اعتراض سنیں۔ سب سے پہلے اعتراض یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ تو انسان ہے اور جو انسان ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تو ہم جیسا ہے، انسان ہے، تو اس لیے ہم تجھے نبی نہیں مانتے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے پیروکار غریب لوگ ہیں، امیر لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ تھا اگر تو سچا ہوتا تو مالدار ہوتا، تو مالدار نہیں ہے اس لیے تو نبی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیے کہ لوگوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک بشر ہوں، میں انسان ہوں، مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اور دوسرا تمہارا اعتراض یہ ہے کہ تو غریب ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ غریبوں سے شروع ہوتا ہے، تو غریب ہونا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے جواب یہ کہتے ہو کہ تیرے پاس مال نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے یہ سارے اعتراضات جو انہوں نے کی اللہ نے جواب دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ 900 سال ہو گئے یہ نہیں مانتے، کشتی تیار کرو۔ 80-85 بندہ نکلا 950 سال کی محنت میں سے، اس پیغمبر کی دعوت سے 80-85 کے بعد بیوی بھی برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، بیٹا بھی برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کان من المغرقین، غرق ہونے والوں میں اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد اگلے پیغمبر ہے حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اب دیکھو اللہ نے کہا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اخا کا لفظ ہے بھائی، انسان آپس میں عقیدے کے طور پر انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے شرک کیا، حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا کہ وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم تیری وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وما نحن لک بمؤمنین، تیری خاطر ایمان بھی نہیں لا سکتے۔ اتنا کڑا انہوں نے جواب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، مسلسل 8 دن 7 راتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا عذاب چلایا۔ اتنی تیز تند آندھی، اٹھا کے اس نے پٹک پٹک کے مارا ان کو زمین کے اوپر۔ اللہ نے یہ پورے صفحے کے اوپر یہ قوم عاد کا تذکرہ، اگلے پورے صفحے کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہے، آیت نمبر 61 تا 68 کے اوپر سارا تذکرہ اس کا کیا۔ اس قوم نے کہا کہ اے ہود پیغمبر، صالح پیغمبر، ہم اپنے باپ داداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کہا کہ ھذا اتنھانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا،
وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم تیری وجہ سے اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں چھوڑ سکتے، اور جس چیز کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے الیہ مریب، اس دعوت کے بارے میں ہم بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ پیغمبر کی دعوت ہر شک سے پاک ہوتی ہے، وہ صاف ستھری دعوت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں پیغمبر ہم تیری دعوت تدعوننا، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے بارے میں انتہائیت درجے کے بے چین رکھنے والے شک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ تو دکھا اپنا، کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے زندہ جانور نکل آئے۔ اللہ نے وہ معجزہ بھی دکھایا، انہوں نے اس معجزے کو نہ مانا۔ اللہ نے اونٹنی، پہاڑ پھٹا اس طرح اس میں سے اونٹنی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہو کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، یہ اللہ کی نشانی ہے، تاکل فی ارض اللہ، یہ جس زمین میں کھانا چاہ جائے، ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب قریب، خبردار اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہ کرنا وگرنہ اللہ کا قریب عذاب تمہیں آ کے تباہ کر دے گا۔ فعقروھا، ان ظالموں نے اس کی چاروں ٹانگیں کاٹ دیں۔ فقال تمتعوا، حضرت صالح نے کہا فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں ہے۔ 3 دن کی بجائے انہوں نے کہا جلدی آ جائے۔ اللہ نے پھر زلزلے کا عذاب بھیجا، اخذ الذین ظلموا الصیحہ، صیحہ کہتے ہیں چیخ، ایک جبرائیل نے آ کے چیخ ماری زوردار، تو اللہ تعالیٰ نے وہ زلزلہ زمین پر برپا کیا، تو یہ جانوروں کی طرح فرمایا زمین کے اوپر پڑے تھے۔ اس کے بعد حضرت لوط پیغمبر کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ لوط پیغمبر علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں رہتی تھی جہاں اس کے مغرب کی طرف فلسطین ہے اور اس کے مغربی کنارے کے اندر اسرائیل ہے، اور جبکہ اس کے مشرق کی طرف اردن کا شہر آتا ہے۔ درمیان میں یہ علاقہ تھا جسے قوم سدوم یا علاقہ سدوم کہا جاتا تھا۔ اس قوم کی بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ ہم جنس پرست تھے، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ خدا کا خوف کرو، اس لواطت بازی سے، یہ مرد سے خواہش جو پوری کرتے بے حیائی والا فعل ہے، تو تم اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات پوری کرو۔ اللہ کریم نے ان کے اوپر کافی سارے عذاب بھیجے۔ ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلا عذاب اس قوم کے اوپر کیا بھیجا؟ یہ بھیجا ہے کہ ان کی بستی کو اٹھا کر اوپر سے پھر نیچے دھڑم کر کے الٹا کر دیا، یہ پہلا عذاب آیا۔ دوسرا ہم نے ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ تیسرا فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا۔ یک وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط پیغمبر علیہ السلام کی قوم پر، اور اس قوم میں سے کوئی بندہ مسلمان بھی نہ نکلا سوائے آپ کی 1-2 بیٹیوں کے، کوئی بندہ حضرت لوط پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قوم مدین ہے۔ قوم مدین کیا تھی؟ یہ ناپ تول میں کمی کرتی، دیتی تھوڑا اور لیتی زیادہ۔ اللہ نے اس قوم کے اوپر بھی زلزلہ بھیج کے اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ یہ پورے صفحے کے اوپر ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پیغمبر کی قوم کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ پیغمبر کی قوم کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا سبب فرعون تھا۔ تو قیامت کے دن فرمایا کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جس بندے نے دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت سے روکے رکھا تو کل قیامت کے دن وہی جہنم کے اندر بھی جاتے ہوئے ان کے آگے آگے ہوگا۔ تو فرمایا کہ فرعون جہنم میں جاتے ہوئے آگے آگے ہوگا، فاوردہم النار، ان کو جہنم پر وہ کے وارد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت پھر آخر میں کہا کہ لوگوں، اللہ نے یہ 6-7 قوموں کا تذکرہ کیا اور ماننے والوں کا انجام بیان کیا، نہ ماننے والوں کو انجام بیان کیا۔ اے مکہ والو، یہ سارا سبق تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، تم سمجھو ان واقعات سے۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تم اس طرح کے لوگ نہ بننا وگرنہ تمہارا انجام اللہ یہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے پھر آخر میں یہ ساری حکمت بیان کر کے آگے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو بیک وقت نازل کیا، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین سے نکل کر آباد ہوئے تھے تو پھر وہ فلسطین سے جب آ گئے تھے مصر سے، تو اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ پھر وہ کہاں گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں سوال کیا یہودیوں نے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو سوال نہیں آئے گا۔ اللہ نے بیک وقت پوری سورہ یوسف نازل کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی۔ سورۃ یوسف، حضرت یوسف اور نبی پاک میں تھوڑی مماثلت ہے واقعات کے اندر، وہ کس طرح کہ حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے بڑا ظلم کیا، آخر کار غلبہ اللہ نے حضرت یوسف کو دیا۔
नबी पाक के सारे रिश्तेदारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, नबी को कत्ल करने की धमकियाँ दी, 17 कत्ल करने के हमले किए, अल्लाह के नबी के ऊपर जो है हमले किए, गिराने की कोशिश की, ऊपर दीवारें गिराने की कोशिश की, सब कुछ किया। आखिरकार जो है फतह अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और हज़रत यूसुफ और नबी पाक में दूसरी मुमासलत ये है कि हज़रत यूसुफ पैगंबर ने भी अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। नबी पाक ने भी मक्का फतह करते हुए सबको कहा, जाओ मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया है, मैं तुमसे बदले नहीं लेता, तुमने मेरे ऊपर जुल्म किए हैं, मेरी बेटी का हमल गिराया, मेरे दांत तोड़े, मेरे ऊपर शदीद तुमने हमले किए, लेकिन जाओ आज मक्का फतह हो गया है, मक्का भी फतह हो गया, अंतुमुत्तलका, आज मैं नबी अपने सारे जो मेरे ऊपर तुमने जुल्म मजालिम के, मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें सारे माफ़ कर दिए। हज़रत यूसुफ पैगंबर ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज चांद मुझे सजदा कर रहा है। तो हज़रत याकूब को बताया, आपने फरमाया बेटा ये ख्वाब किसी को न बताना, भाइयों को भी न बताना, वो हसद करेंगे तेरे साथ। तो अल्लाह ने ये ख्वाब दिखाया, तो 40 साल बाद जाके ये ख्वाब पूरा हुआ है। बाज़ औक़ात इंसान को ख्वाब पहले आ जाते हैं, उसकी तकमील और जो है वो 40-40 साल बाद जाके पूरी होती है। उसके बाद भाइयों ने कहा यार ये क्या मामला है कि अखूहु अहब्बु इलैना व नहनु उसवा, हमारा बाप यूसुफ से उसके भाई से बड़ा प्यार करता है, हमसे प्यार नहीं करता। कत्ल की मीटिंग की गई। एक ने कहा कि इसको जलते हैं, जाके कत्ल कर देते हैं। दूसरे ने कहा यार इस तरह ना करो, कत्ल ना करो, हमारा भाई है, इसको जलते हैं, जाके इसको अंधे कुएं में डाल देते हैं, कोई काफिला वहाँ से आएगा उठा के ले जाएगा, और फिर बहाना बना के बाप के पास आएंगे, हम आज जाना चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि अपने भाई यूसुफ को भी साथ ले जाएं, खेलेगा कूदेगा हमारे साथ, मौज मस्ती करेगा। तो आपने फरमाया मुझे तुमसे डर लगता है, मैं अपना बच्चा तुम्हारे साथ नहीं भेजता। कसम उठाने लगे, बड़ा एतमाद दिलाया। तो आखिरकार बाप ने बेटों की बात में आकर भेज दिया। बाप को पता नहीं है जालिम कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्लाह ने गैब का इल्म अपने पास रखा है, अल्लाह ने गैब किसी को नहीं दिया आज तक। अगर हजरत याकूब पैगंबर को पता होता कि मेरे बेटे यूसुफ को, जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर ये मेरे बेटे 11 जा रहे हैं कत्ल करने के लिए, तो बताएं हजरत याकूब कभी बेटे को भेजते, कभी भी न भेजते। तो इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया लोगों गैब मैंने अपने पास रखा है। गए हजरत यूसुफ पैगंबर को कुएं के अंदर डाला और उनके कमीज को उतारा, उसके ऊपर झूठा बकरी का खून, भेड़िया खून लगा के ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता, बस मैं तुम्हारे बयान पर अल्लाह से मदद मांगता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने फिर आपको कुएं से निकालने का बंदोबस्त अल्लाह ने किया। वहां से काफिला गुजर रहा था, काफिले ने देख डोल डाला, डोल के अंदर वो बच्चा आ गया। हजरत यूसुफ पैगंबर बाहर निकल आए और उस काफिले वालों ने जाके मिस्र की मंडी के अंदर बेच दिया। तो वहां से अजीज मिस्र भी औलाद था, उसने खरीद लिया। खूबसूरत इंतहा दर्जे के थे। बीवी जो थी अजीज मिस्र वजीर साहब की जुलेखा, उसका दिल आ गया हजरत यूसुफ पर, उन्होंने बुराई की दावत दी। काला माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, ऐ जुलेखा किस चीज़ की दावत दे रही है? जिना की। जिना करने वाले तो जालिम होते, अल्लाह जालिमों को कभी कामयाब नहीं करता। मैं ये काम नहीं करता। आप दरवाजे खोलते हुए भागते आ रहे हैं, दरवाजे के ऊपर पहुंचे तो चुकाट के ऊपर सामने वो अजीज मिस्र जुलेखा का खामन खड़ा था। क्या हुआ? इस औरत ने फौरन मकर करना शुरू कर दिया। ऐ सरदार बताओ कि कालत मा जज़ाउ मन अराद बि अहलिका सुआ, जो तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी क्या सजा है? उसने कहा अदालत है, जेल है। इस औरत ने हजरत यूसुफ को फंसा दिया। तो फिर घर के अंदर एक बंदा था, उसने कहा देखो इस वाक़े की तफ्तीश होनी चाहिए कि जुलेखा ने हमला किया या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। उसने कहा कैसे तफ्तीश करें? उन्होंने कहा अगर इसकी कमीज आगे से फटी होगी तो हजरत यूसुफ झूठे होंगे नौजुबिल्लाह, अगर कमीज पीछे से फटी है तो फिर जुलेखा झूठी होगी। तो अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा रआ कमीसो, जब उन्होंने उसकी कमीज को देखा, कुद्दा फटी हुई थी, मिन दुबुरी, पीछे से, कमीज पीछे से फटी हुई थी। हजरत यूसुफ भाग रहे, जुलेखा ने पीछे से पकड़ा, कमीज फट गई। तो फिर देखिए होता क्या है। अजीज मिस्र वजीर साहब खुद कहते हैं कि इन्ना कैद कुन्ना अजीम, ऐ औरतों तुम्हारे मकर बहुत बड़े होते हैं। हजरत यूसुफ सच्चे भी हो गए कि झूठी मेरी बीवी है, उसके बावजूद भी हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। इधर से बदनामी, बड़े बड़े बातें होने लगी। अजीज मिस्र की बीवी का नाक कटने लगा कि जिस बच्चे को इसने पाला उसके साथ ये बुराई का इरादा करने लगी। तो इसने कहा अल्लाह वालियों ये बहुत बड़ा खूबसूरत था, ये था, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो वाक़या है। इसने कुछ चीज़ें काटने के लिए दी। फिर हजरत यूसुफ का गुजर इधर से
حضرت یوسف وہاں سے گزرے تو عورتوں نے کہا کہ ہاشا للہ، اللہ کی قسم یہ کوئی بہت بڑا انسان ہے، ہاذا بشر، یہ تو بہت بڑا بشر ہے، لگتا ہے کہ ان ہاذا الا ملک کریم، یہ کوئی بڑا خوبصورت فرشتہ ہے، انسان ہی نہیں لگتا۔ تو دیکھتی رہی، ادھر سے ہاتھ کٹ گیا، ان کو پتہ تک نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی، جیل کے اندر دو بندے آئے نوجوان، ایک نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ اپنے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہے روٹیوں کا، اس روٹیوں کے ٹوکرے سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں تعبیر بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ریسٹ کر لو، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دوران خواب کی تعبیر کے آپ نے اپنے قید کے ساتھیوں کو توحید کا درس دیا۔ حضرت یوسف فرماتے یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے جیل کے ساتھیوں بتاؤ اللہ ایک بہتر ہے یا مختلف اللہ بہتر ہے؟ اللہ ایک اچھا ہے یا کافی اللہ بہتر ہے، مختلف متفرق؟ انہوں نے کہا اللہ ایک بہتر ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ما تعبدون من دون اللہ اسمان سمیتموها، تم نے یہ مورتیاں بنا لی، ان مورتیوں کے اوپر نام رکھ لیے، ان ناموں کی پوجا تم کر رہے ہو، اللہ تو اوپر بیٹھا ہے، تم نے اپنے پتھروں کے اوپر نام رکھ لیے۔ تو درمیان میں توحید کا درس دیا۔ پھر نوجوانوں نے کہا حضرت ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر ٹوکرا ہے، اس میں روٹیاں اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے ایک کو رہائی مل جائے گی، ایک کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پھر ہوا۔ پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی گائے ہیں، جو پتلی گائے ہیں 7 وہ موٹی کو کھا رہی ہیں۔ اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ 7 سٹے سبز ہیں اور 7 سٹے جو ہیں وہ خشک ہیں۔ یہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ کوئی ہے تم درباریوں میں سے کوئی تعبیر بتائے؟ انہوں نے بڑے آپس کے اندر مشورے کیے لیکن کوئی بندہ صحیح تعبیر نہیں بتا سکا۔ حضرت یوسف پیغمبر نے جن دونوں جوانوں کو تعبیر بتائی تھی کہ تم میں سے ایک قتل کر دیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ بندہ بھی اس وقت دربار میں کھڑا تھا۔ اس نے کہا یار ہمیں تعبیر یوسف نے بتائی تھی جیل کے اندر، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں عدالت میں جاؤں، ادھر جیل میں وہاں ایک بندہ رہتا ہے جس کا نام یوسف ہے، میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ حضرت یوسف پیغمبر نے بتایا کہ 7 سال تمہارے اوپر خوشحالی کے آئیں گے، اللہ بے شمار تمہاری فصل اگائے گا، فصل بے بہا ہوگی تمہارے پاس، اگلے 7 سال آئیں گے اس کے اندر جو ہے قحط سالی ہوگی، تو تم نے خوشحالی کے سال کے اندر کچھ گندم بچا لینی ہے، ان کے دانے نہیں نکالنے بلکہ اس گندم کو سٹے کے اندر رہنے دینی ہے، تاکہ اگلے 7 سالوں کے اندر جس کے اندر تنگی آئے گی تم نے ان سٹوں سے وہ دانے نکال کے تم نے کھانی ہے۔ تو جب یہ خواب دیکھا تو پورے ہوئے، وہ بادشاہ بڑا خوش ہوا، جاؤ اتنا بڑا قابل بندہ وہ تم نے اندھیری کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے، نکال کے لے آؤ۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں نہیں نکلوں گا۔ کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کو ہم آزاد کر رہے ہیں، نکلو بہر۔ فرمایا کہ میرے اوپر جو تہمت تم نے لگائی ہے پہلے اس کی تفتیش کرو۔ تو بادشاہ مصر نے پھر اس واقعے کی تفتیش کرائی۔ 12ویں پارے کے آخر کے اندر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تفتیش چاہتا ہوں، میں ایسے نہیں نکلنا چاہتا داغ جسم پر لے کر۔ تو بادشاہ مصر نے پھر اس وزیر کو بلایا، اس کی بیوی کو، پوری تحقیقات ہوئی۔ تو آخر کار عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام یہ پاک دامن تھا کہ قالت امرات العزیز ان حس الحق، حق یہ ہے انا راودته عن نفسی، میں نے اس کو ورگلایا تھا اپنے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن یہ بندہ بڑا سچا تھا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، میں یہ سارے واقعے کی تفتیش اس لیے کروا رہا ہوں کہ غیب میرا اللہ جانتا ہے۔ عزیز مصر کے وزیر صاحب کے گھر میں پلا بڑا ہوں، اس کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ اس نے میرے گھر کا کھایا، پھر میرے حرم کے اوپر میری بیوی پر اس نے حملہ کیا۔ آج اس کی بیوی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ نوجوان انہ لمن الصادقین، تاکہ عزیز مصر وزیر صاحب کا ذہن صاف ہو جائے۔ پھر کہا کہ لم اخن بالغیب، اے وزیر صاحب میں نے تیرے غیب کے پیچھے کوئی تیرے گھر کے اندر خیانت نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، لوگوں اللہ خیانت کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت یوسف جیسی زندگی اپنانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔